جی السلام علیکم. میں ہوں احتشام رشید فرام یونیورسٹی آف گجرات. جی سیمسٹر ہمارا ختم ہو گیا, آج کل چھٹیاں ہیں, تو بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر فری لانسنگ ہم کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تمام بچوں کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ فری لانسنگ کیا ہے. تو یہ میں 2-3 سیریز میں یہ ویڈیو بناؤں گا. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ کیا ہے, اور کچھ میں اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ فری لانسنگ کا فیوچر کیا ہے. اس وقت دنیا میں کیا ریشو چل رہی ہے, لوگ فری لانسنگ کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے, یا اس کا فیوچر کیا ہے اگلے 5-10 سالوں میں, جو نا فری لانسنگ کس طرف جائے گی. تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ فری لانسنگ کے کچھ فائدے نقصان کیا ہیں, اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ فری لانسنگ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں فری لانسنگ کی طرف. جی فری لانسنگ سمپل سی ہے کہ اگر آپ بغیر کوئی فل ٹائم انگیجمنٹ کسی کے ساتھ, کسی آرگنائزیشن یا کسی پرسن کے ساتھ اٹیچ ہوئے بغیر, فل ٹائم اٹیچ ہوئے بغیر اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اسے ہم فری لانسنگ کہتے ہیں. یہ جو الیکٹریشین ہوتے ہیں یہ فری لانسر ہوتے ہیں. آپ کسی کو فون کرتے ہیں, یار یہ میرا بٹن تھوڑا سا خراب ہو گیا, آ کے ٹھیک کر جاؤ. آپ کسی پلمبر کو کال کرتے ہیں, وہ فری لانسر ہے, وہ آئے گا, آپ کا تھوڑا سا کام جو ہے وہ کر کے چلا جائے گا. اسی طرح اگر آپ کسی مستری یا مزدور کو لگاتے ہیں تو یہ فری لانسر ہوتے ہیں, جو آپ کا ٹائم, جو آپ کا کام جو ہے وہ ایک خاص ٹائم میں کر دیتے ہیں. تو یہی کام جو فری لانسنگ کا کانسیپٹ ہے یہ کمپیوٹر سائنس میں بھی ہے آج کل. اگر آپ کے پاس اگر کوئی اسکل ہے, آپ کوئی دوسرے پرسن کو وہ سیل کرتے ہیں, یا اس کو کوئی کسی سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ آپ اس کو بنا کے دے دیتے ہیں, تو یہ فری لانسنگ ہے. تو اس میں فری لانسنگ میں آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کلائنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اسے سیلف امپلائڈ جو ہم کہتے ہیں فری لانسنگ کو, کہ آپ اپنے ملازم جو وہ آپ ہیں. تو آپ نے صرف اس چیز کا فوکس کرنا ہے فری لانسر, کہ آپ نے ہائی کوالٹی ورک جو ہے نا وہ ڈلیور کرنا ہے آن ٹائم, ٹائم کے اوپر آپ نے ڈلیور کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. فری لانسنگ کیسے کرتی ہے, ورک کرتی ہے. اس میں جو کلائنٹ ہے نارملی آپ کو انگیج کر سکتے ہیں پر آور بیسز, پر پروجیکٹ بیسز, یا پر ٹاسک بیس, وہ آپ کو جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. نارملی پروجیکٹ بیس اور پر آور بیس میں یہ فرق ہے کہ جو آپ کو کلائنٹ اگر ایک پروجیکٹ دیتا ہے, جب وہ آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو پیمنٹ آئے گی. جبکہ جو پر آور بیس جو ورک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پر آور پیمنٹ جو ہے وہ ملتی جائے گی, بے شک آپ وہ اس کو فائنل ڈلیوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ دونوں ماڈل چلتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ پر آور کام چل رہا ہے, اور کون سی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ پر ٹاسک کام کر سکتے ہیں. موسٹلی زیادہ تر نا پر ٹاسک کام ہوتا ہے, لیکن کچھ سائٹس ہیں جس طرح اپورک ہے سب سے فیمس, وہاں پہ آورلی بیسس پہ بھی کام کر سکتے ہیں آپ. تو یہ نارملی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور اگر آپ کام اچھا ڈلیور کریں گے تو آپ کو نیکسٹ کام بھی مل سکتا ہے. یہ کچھ میں نے کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ کچھ فری لانس جو ٹاپ فری لانسنگ سائٹس ہیں ان کا نام لکھے ہیں. یہ آپ ڈفر بھی کر سکتے ہیں, مطلب کچھ سائٹ سے آپ کو کچھ جو ہے بلاگز ان میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ لسٹ جو نا وہ ڈفرنٹ بھی ملے, لیکن مور اور لیس تقریباً پہلی جو 6-7 ہے ان پہ تو تمام کا وہ یونانیمس ایگریمنٹ ہے کہ جی یہ ٹاپ پہ ہے ویب سائٹس. کوئی ادھر اگر میں نے آپ کو پہلے یا دوسرے پہ لکھی ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کو چوتھے یا 5ویں پہ لکھا ہو, تو اتنا ہی فرق ہو سکتا ہے. اپورک ہے, ٹاپ ٹیل ہے, فائبر ہے, فری لانسر, پیپل پر آور. تو ان ویب سائٹس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیوز میں فیوچر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ اپورک پہ کیسے کام کر سکتے ہیں. میں اس وقت اپورک پہ, فائبر پہ, گرو پہ, فری لانسر پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. تو ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں. یہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جو میں نے اکٹھے کیے ہیں تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ فری لانسر جو ہے وہ اس وقت کرنٹ سچویشن کی کیا ہے. 2014 میں تقریباً 1.57 بلین پیپل جو ہے وہ اس وقت فری لانسر ہے پوری دنیا میں. تو اس وقت جو اس کا ٹوٹل جو ٹرن اوور ہے وہ تقریباً $3.39 بلین میں اس کا ٹرن اوور ہے, اور ایوریج آورلی ریٹ جو ہے وہ $21 پر آور. تو $20 پر آور بھی اگر ہو تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں 270 روپے کا تقریباً کٹ کٹا کے آپ کو جو ہے وہ ڈالر ملتا ہے. تو یہ $10 ہو تو 2700 روپیہ پر گھنٹہ ہے. تو یہ آپ کو جو ہے وہ کما سکتے ہیں. لیکن یہ تو خیر تھوڑی سی اسکل کے بعد ہے. آپ سٹارٹ میں
5 8 یا $10 میں بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً جو ہاف فری لانسر ہے نا ان کی پوسٹ گریجویشن جو ان سے پوسٹ گریجویٹ ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ جو تقریباً ہاف ہے وہ پوسٹ گریجویٹ نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے میٹرک کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی اسکل ہے کسی ایک فیلڈ میں تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اور تقریباً 71% جو فری لانسر ہے نا وہ 35 ایئرز ہے یا اس سے ینگر ہے. تو یہ ینگ لوگوں کا کام ہے. یہ اس میں یاد رکھیے گا جو ہی آپ کی ایج ہوتی جاتی ہے تو یہ فری لانسنگ ٹف ہو جاتی ہے. لوگ کرتے ہیں لیکن اس وقت 70% ینگ پیپل ہے اس میں. اور یہ گلوبل امپلائمنٹ کا تقریباً 1 to 3% ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کافی زیادہ اپرچونٹی ہے فیوچر میں فری لانسنگ میں. یہ جو شیئر ہے اس کا گلوبل مارکیٹ میں یہ بڑھے گا. یہ دیکھیں یہ انہوں نے پریڈکشن کی ہے بائی دی اینڈ آف 2027 فری لانس جو مارکیٹ پلیس ہے وہ $9 بلین تک جو ہے وہ جائے گی. اس وقت 2024 میں وہ $3 بلین ہے، یعنی کہ 3 گنا ہو جائے گی اگلے 3 سالوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسکوپ ہے، آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں جمپ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جی آن ایوریج جو ویب یا موبائل ڈیولپر ہیں یا جنہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے یا جو لیگل جو فیلڈ ہے اس میں ایکسپرٹ ہے اکاؤنٹنگ میں، تو یہ تقریباً $28 پر آور کما رہے ہیں. تو $28 آپ دیکھ لیں پاکستان میں 270 کے حساب سے کنورٹ کریں تو یہ کتنے پیسے بن جاتے ہیں. اب وقت جو 99 میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ اس نے 2 بلین ریونیو جو ہے نا وہ ایچ ایئر تقریباً وہ جنریٹ کر رہی ہے. اور یہ ٹاپ سائٹ میں آتی ہے. یہاں پہ 8,000 سے زیادہ سکلز موجود ہیں جن میں ہم کام کر سکتے ہیں. اور 3 ملین جاب جو ہے نا اینولی پوسٹ ہوتی ہیں. 3 ملین اینولی جاب پوسٹ ہوتی ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں اگر آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو اچھی اچھی جابز ہیں اس مارکیٹ میں، آپ کام اس میں کر سکتے ہیں. فائبر یہ بھی تقریباً 3 ملین سے زیادہ جاب جو ہے نا یہ اس پہ جہاں پہ پوسٹ ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ نا کیٹیگریز ہیں تقریباً 100 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں اور یہ 196 کنٹریز میں یہ فائبر اویلیبل ہے. یہ دیکھیں جی یہ گراف یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو ایوریج جو اینول سیلری ہے وہ کیا ہے. تو اس میں دیکھیں جی یہ جو پروگرامرز ہیں پروگرامر کا دیکھیں جی ایوریج سیلری سب سے زیادہ ہے. ان کی جو اینول سیلری ہے $1,25,000 سے زیادہ ہے. اور یہ دیکھیے سی آر ایم مینیجرز ہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیے ڈیولپرز 4 نمبر پہ، جنرل ڈیولپرز، موبائل ڈیولپرز، ویب ڈیولپر، گرافک ڈیزائنر، تو آن لائن مارکیٹرز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں. تو یہ کمپیوٹر کے لیے ڈیٹا انالیٹکس یہ فیلڈ بھی بہت گرو کر رہی ہے. دیکھیں یہ بھی ٹاپ پہ جا رہی ہے. تو یہ ایسی فیلڈز ہیں دیکھیں جو بہت زیادہ گرو کر رہی ہیں جن میں اچھی ایسی اپرچونٹی موجود ہے کام کرنے کی، پیسے کمانے کی. یہ ایک میں نے انفارمیشن آپ کو شو کرنی تھی آپ سے. 2020 میں جو فاسٹسٹ گروئنگ جو کنٹریز تھے ایئر اینڈ ایئر بیسس تو وہ ادھر شو کیے گئے ہیں. ان میں پاکستان جو ہے وہ آ رہا ہے 8ویں نمبر پہ، یعنی کہ ہر سال جو اپنی ارننگ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. تو فلپائنز دیکھیں جی 208% تک یہ لے گئے ہیں. ویسے انڈیا نمبر آف فری لانسر کے حوالے سے دنیا کا ٹاپ کنٹری ہے، لیکن جو گروئنگ ایئر اینڈ ایئر بیسس پہ ریونیو جو جنریٹ کر رہے ہیں ان میں فلپائن آ گیا، دوسرے نمبر پہ انڈیا. تو اس میں اچھا سا پوٹینشیل ہے پاکستانیوں کے لیے بھی. اچھا یہ دیکھیں اس میں جو آورلی ریٹ ہے وہ دیکھیں. نارملی جو آورلی ریٹ ہے وہ کس ایج میں زیادہ ہے؟ 55 سے 64 میں ان لوگوں کا آورلی ریٹ زیادہ ہے. وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ان کا جو ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے لوگ پھر ان کو زیادہ پے کرتے ہیں. 18 سے 24 سال میں دیکھیں کم ہے. جب آپ نے سٹارٹ کر رہے ہیں اگر فری لانسنگ یہاں سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں اپنا ریٹ کم رکھنا ہے. یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ نے اگر کوئی ایک چیز سکل سیکھ لی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری میں $20-30 پہ جو ہے وہ کام سٹارٹ کر لوں. تو نہیں، آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں 5 7 8 یا $10. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ڈیسائڈ کرنا ہے. وہ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے اپنا آورلی ریٹ کیسے چوز کرنا ہے. تو بہرحال یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ آپ کو شو کر رہے ہیں کہ آپ جب سٹارٹ کریں گے تو اسمال آورلی ریٹ سے سٹارٹ کریں گے اور ایسے ایسے کو آپ گرو کرتے جائیں گے، اپنا آورلی ریٹ بناتے جائیں گے. اب یہ دیکھیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں یہ جاب سیٹسفیکشن سٹیٹس ہیں جو آپ کو شو ہو رہے ہیں. تقریباً 4.1 جو ہے وہ
سیٹسفائی ہیں فری لانسر اپنے کام سے جو وہ کر رہے ہیں، جو فل ٹائم فری لانسنگ کر رہے ہیں تو ان میں سے 4.1 جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں، ہم نے یہی کرنا ہے. جبکہ جو پارٹ ٹائم کر رہے ہیں وہ ان کی جو سیٹسفیکشن ریشیو ہے وہ 3.8 ہے، یعنی کہ وہ اتنے سیٹسفائی نہیں ہے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. اب میں بھی پارٹ ٹائم کر رہا ہوں، میں فل ٹائم یونیورسٹی آف گجرات میں میری جاب ہے، ساتھ اگر فری لانسنگ ہے تو وہ چونکہ فل ٹائم ہاں آپ فری لانسنگ کو نہیں دے سکتے، لہٰذا اس میں پھر سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہوتی. تو تقریباً جو 70% فری لانسر ہے نا ان کی اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، وہ فری لانسر سے ہی کام کر رہے ہیں. تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ دوست ہیں جن کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کروں گا جو فل ٹائم فری لانسنگ کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا جو ہے نا ان کی ارننگ ہے. تو 70% جو ہے نا وہ صرف سنگل سورس ہے ان کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گروتھ ہو رہی ہے، اتنا زیادہ کام ہے، کچھ نہیں، اپنے سافٹ ویئر وغیرہ شروع کر لیا، اپنے ٹیمز آگے بنائی ہوئی ہیں. تو تقریباً 8 جو ہیں وہ آؤٹ آف 10 وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو نیئرلی 80% آف ورکرز چوز فری لانس. تو وہ 80% جو فری لانسر ہیں وہ کیوں اس طرف آتے ہیں؟ وہ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم باؤنڈ نہیں ہو سکتے، ہم کسی کو جواب دے نہیں ہو سکتے کوئی چھٹی کے لیے یا کسی کام کرنے کے لیے، لہٰذا وہ اس طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں فری لانسنگ کی طرف. تو تقریباً جو ہاف ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیا پروجیکٹ گیٹ کرنا وہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو ظاہر بات ہے فری لانسر بھی زیادہ ہو رہے ہیں، سائٹس تو جو ٹاپ 10 ہے وہ تو تقریباً وہی ہے. تو وہاں پہ جب رش پڑے گا تو جاب گیٹ کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا. لیکن یہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کروں گا. میرا تقریباً 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ جاب جو ہے نا وہ گیٹ کر سکتے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے. یہ جو ہے نا ادھر بتایا گیا ہے ایجوکیشن کا رول. اگر آپ ہائی اسکول دیکھیں جی، ہائی اسکول جو گریجویٹس ہیں یا جن کی تعلیم کم ہے وہ 51% ہے فری لانسرز کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈگری لے رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں جو زیادہ تر فری لانسر ہیں وہ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل پہ. آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. فری لانسنگ میں نہیں آپ سے پوچھتے کہ بھائی آپ کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں ہے. ادھر اگر آپ یہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو ہائر کر لیتے ہیں. تو تقریباً 35% جو ہے نا وہ کالج گریجویٹ یا بیچلرز ہے. اور دیکھیے جو ہی آپ کی پوسٹ گریجویٹ یا پی ایچ ڈی اگر آپ نے کیا تو پھر وہ فری لانسر بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اپنا ریسرچ ورک کی طرف یا نارملی جو ماسٹرز کرتے ہیں وہ ریسرچ کی طرف ان کا فوکس ہوتا ہے، وہ فری لانسنگ کی طرف کام ہوتا ہے. جی آپ نے فری لانسنگ کے بارے میں سیکھا، سمجھا کہ فری لانسنگ کیا ہے، آپ نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فری لانسنگ کے فائدے کیا ہے اور نقصان کیا ہے، تاکہ ہمیں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے فائدے نقصان کے بارے میں پتا ہو. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.